السلام علیکم۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد کی پیاری امت کو یہ مہینہ تحفے کے طور پر دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے دیا کہ جتنے بھی گناہ کر لیے، اب ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ سب معاف کرا لو، اپنی اپنی بخشش کرا لو۔ اس مہینے میں سب اللہ کے پیارے بندے بن جاؤ۔ اس مہینے میں اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس مہینے میں مغفرت سستی ہو جاتی ہے، بس کوئی مانگنے والا ہو۔ ارے اس مہینے کی قدر کر لو، کیا معلوم آئندہ سال نصیب بھی ہو یا نہیں۔ اس مہینے میں اللہ پاک سے اپنی مغفرت مانگ لو، اس کے آگے رو، اس کی منت کرو، اس سے مانگو۔ افطاری کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، اس وقت مانگو جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو تکلیف ہے، جو بھی مسئلہ ہے۔ اتنا پیارا مہینہ آنے والا ہے، اس میں سب کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ رحیم، کریم اور مہربان اللہ خود کہہ رہا ہے، میرے بندے مانگ کر تو دیکھ۔ تو کیا آپ نہیں مانگیں گے؟ جیسے اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد اللہ کا حبیب بہت بڑا ہے، دونوں مل کر کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، تو کیا آپ روزہ چھوڑیں گے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور میرے نبی منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے۔ 3 بار میرے پیارے نبی نے کہا وہ کون آ رہا ہے۔ صحابہ سارے سوچنے لگے کہ آیا تو کوئی بھی نہیں، پھر یہ کیوں فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، بندہ تو کوئی نہیں ہے، تو پھر کیا وحی آئی ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا تو کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جسے آپ نے دور سے دیکھ لیا؟ آپ بتائیں، ہم تیاری کریں۔ تو آپ نے کہا نہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، جس میں فرض 70 فرضوں کے برابر، نفل فرضوں کے برابر اور تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے ایک گھوڑا 100 سال دوڑ سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم اور فضل اور انعام ہی تو ہے اس امت کے لیے۔ اور اللہ کا حکم کہ شیطان کو قید کر دو، شیطان قید ہو گئے۔ پھر اللہ کا حکم کہ جنت کے دروازے کھول دو، جنت کے دروازے کھل گئے۔ پھر اللہ کا حکم کہ جہنم کے دروازے بند کر دو، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ پھر اللہ کا حکم کہ اے مچھلیوں، اے چیونٹیوں، اے پرندوں، اے پروانوں، اے سانپ، بچھو، تم بھی روزے داروں کے لیے دعا شروع کر دو۔ سب نے روزے داروں کے لیے دعا شروع کر دی۔ سمندر کی مچھلیاں، زمین کی چیونٹیاں روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا، اور افطاری کے وقت دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا سامنے ہے، کھا نہیں رہا، ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے انہیں کیا چیز روکے بیٹھی ہے؟ یہ کھا کیوں نہیں رہے؟ یہ کھاتا کیوں نہیں؟
یہ پیتا کیوں نہیں؟ کیوں روکے بیٹھا ہے؟ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اللہ پاک کہ یہ کیوں کھا پی نہیں رہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک آپ کی خاطر۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں بس پھر ٹھیک ہے، تم سب فرشتے میری تسبیح چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ یہ حدیث فیل کر کے سنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو شوق پیدا ہوگا کہ جلد از جلد رمضان آئے اور ہم دعا کریں۔ حتیٰ کہ عرش کے فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری تسبیح چھوڑ دو، اور اس وقت جو افطار پر دسترخوان سجے ہیں، جو لوگ کھانا سامنے رکھ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کا امر آئے گا، میرے نبی بھی ایسے ہی فرماتے تھے۔ تو میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے ہیں، 2 30 کے اور 7 29 کے۔ میرے پیارے نبی سحری آخری ٹائم میں کرتے تھے اور افطار فوراً کرتے تھے تاکہ میری امت پر بھوک کا ٹائم کم سے کم ہو۔ یہ ہیں رحمت للعالمین کہ اپنی امت کا جتنا خیال انہوں نے کرا ہے نا، شاید کوئی کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ جب روزہ افطار کرتے تھے تو کھجور سے یا پانی سے یا دودھ سے یا دودھ کی بنی لسی کے ساتھ، اور جیسے اللہ بہت بڑا ہے، اس کے بعد اللہ کا حبیب بہت بڑا ہے، اور پھر اللہ نے اپنے حبیب کو امت بھی اسی کے حساب سے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سوچیں آپ صرف، کیا آپ اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت کر کے صرف اس بات کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو اتنے پیارے نبی کی لاڈلی امت میں پیدا فرمایا؟ نہیں کر سکتے نا؟ تو ایسے رب کی نافرمانی نہ کرو جس نے آپ کو اتنی رحمتیں دی ہیں، اتنی برکتیں آپ کے اوپر نازل فرمائی ہیں، اور رمضان کے روزے رکھنے پر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جنت تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ سوچو جب وہ انعام دے گا تو وہ انعام کیسا ہوگا؟ جنت کے بارے میں نہ کوئی دماغ سوچ سکتا ہے، نہ کوئی آنکھ تصور کر سکتی ہے، اور نہ کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے۔ وہ ان سب چیزوں سے کہیں بڑھ کر حسین اور خوبصورت جگہ ہے، کیونکہ وہ ہم سب کے لیے ہمارے اللہ پاک کا انعام ہے۔ تو آؤ آج ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس سے سچے دل سے توبہ کریں، اور انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے کو اپنی مغفرت حاصل کرنے والا رمضان بنائیں، اللہ کو راضی کرنے والا رمضان بنائیں، اور اللہ کو خوش کرنے والا رمضان بنائیں، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لوٹیں اس رمضان میں۔ اس رمضان میں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے شوہر، اپنے بچوں اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور ہماری ہر نیک عبادت کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔